بہرحال آپ کے سوال کتنے ہی چبھتے ہوئے ہوں لیکن ہم جواب حاضر کرتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ قرآن و سنت اور تعلیمات صحابہ پر عمل کرتے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ ہم قرآن و سنت اور تعلیمات صحابہ پر عمل کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے، اور یقیناً ہاں میں، پھر آپ نے دین میں نئی باتیں کیوں شامل کر لی ہیں؟ مثلا انگوٹھے چومنا، شب برات اور میلاد منانا وغیرہ، یہ کیا ان بدعات کا آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت موجود ہے؟ تو دیکھیے آپ، جواب غزل آپ کے سامنے موجود ہے. پہلی بات تو اس میں آپ نے یہ فرمائی انگوٹھے چومنا. ہمارے یہاں فقہ حنفی کی کئی کتابوں میں انگوٹھے چومنے سے متعلق مسائل کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اگر کوئی انگوٹھا چومے تو اس سے آنکھیں نہیں دکھیں گی. ایک بات. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی موضوعات کبیر اٹھائیے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں اور تمام علماء دیوبند وہابی حضرات بھی ان کے امام ہونے کے قائل اور اپنے زمانے کے مجدد. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے موضوعات کبیر ہرچند کے انہوں نے جھوٹی حدیثوں کا انکشاف کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی. ملا علی قاری جیسی قداور شخصیت نے جب یہ بتایا کہ یہ حدیث جھوٹی، جب وہ انگوٹھے چومنے کی حدیث پر آئے تو ملا علی قاری نے نقل کیا کہ گویا حضرت بلال نے اذان کہی ہے. میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت بلال اس جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوبارہ جب وہی کلمہ کہا تو صدیق اکبر نے پھر انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. حضور نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے. اس حدیث کو لکھ کر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب اس کا ثبوت ابو بکر صدیق سے مل گیا اب کسی دوسرے حوالے یا دوسرے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ ملاحظہ فرمائیے موضوعات کبیر ملا علی قاری کی. اگر آپ کو نہ ملے تو ہم انشاءاللہ اسکین کر کے آپ کو اس کی فوٹو کاپی بھی بھیج سکتے ہیں. اب آئیے شب برات اور میلاد منانے کا مسئلہ. تمام علماء دیوبند وہابی حضرات بر صغیر کے عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 8 واسطوں سے 10 واسطوں سے بالآخر وہ شاگرد پاتے ہیں. آپ دیکھیے بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی آپ کتاب ملاحظہ فرمائیے ما ثبت من السنہ عظیم محدث کی کتاب ہے. شیخ محقق نے شب برات پر ایک پورا باب باندھ کر حدیثیں نقل کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب برات میں کیا معمولات تھے وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ اس کا ثبوت کسی حدیث میں موجود نہیں؟ اب آئیے میلاد منانا، جیسا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد النبی کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا، اس نام کا بھی کہیں عطا پتہ نہیں ملتا. تو میرے عزیز آپ صحیح ستہ کی ترمذی شریف اٹھائیے. ترمذی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو باب حضرت امام ترمذی نے نقل کیا اس باب کا نام ہی میلاد النبی رکھا. افسوس کہ آپ کے علماء نے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ جو علماء اہل سنت ہیں یہ سب بدعت کرتے ہیں اور اس کا ثبوت کہیں سے موجود نہیں ہے. اگر آپ ہماری نہ مانیں تو تمام علماء وہابیہ اور دیوبند کے شیخ پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہی کی مان لیجیے. مہاجر مکی صاحب نے، حاجی امداد اللہ صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ وہ ہر سال محفل میلاد اپنے گھر منعقد کرتا ہے اور قیام کرتا ہے اور قیام میں عجیب لطف پاتا ہے. ملاحظہ فرما لیجئے گا آپ فیصلہ ہفت مسئلہ جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد کی کتاب ہے. تو آپ اس کی روشنی میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت سے انحراف کر رہے ہیں، بلکہ ان کو شرک اور بدعت کہہ کر کے آپ خود ساختہ شریعت گھڑ کے آپ اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عامل حدیث اور عامل قرآن ہے. ہرگز نہیں، ہم نے اس کا ثبوت دے دیا. اگر آپ کو ان کتابوں کے صفحات درکار ہو اسکین کر کے ہم آپ کے پاس ان کو بھی بھیج سکتے ہیں. دوبارہ آپ ای میل پر